پہ اس وقت ہم بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں استقبال محرم الحرام کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور اہمیت، اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو مہینہ ہے سب سے پہلا وہ محرم الحرام ہی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدل جو ہے وہ بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات کروں گی کہ محرم کا مہینہ بہت ہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور کیا فضیلتیں ہیں، آداب ہیں، کیا تقاضے ہیں جنہیں ہم مسلمانوں کو پورا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ تو اس سب پہ بات ہوگی۔ جو ہمارے گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہنا، آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں، صبح بخیر آپ دونوں کو۔ اور یہاں پہ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی میں بات کرتی ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ جہاں تک میرا علم ہے بہت مختصر علم ہے، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، تو کس لحاظ سے حرمت والا مزید آپ بتائیں گے مہینہ ہے، اور ہم بینگ اے مسلم کیا کرنا چاہیے اس مہینے کا سٹارٹ ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جی تو میں نے جو آیہ شریفہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جی اور یہ اول دن سے ہے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٌ حُرُمٌ، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی جی جن کے اندر جنگ و جدال جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ 3 تو مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور ایک جو ہے وہ شعبان اور رمضان المبارک کے شعبان کے جو ہے وہ درمیان ہے، پیچھے ہے اس سے۔ وہ جو 3 تسلسل کے ساتھ ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا ہے، اور محرم کا مہینہ ہے، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اصل میں اس کی حرمت کی وجہ، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ رمضان المبارک کے قریب اور حج کے دنوں میں مکۃ المکرمہ تشریف لاتے تھے، اور لڑائیاں جو ہیں وہ قبائل کی جاری رہتی تھی، تو ان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم کچھ ایسے مہینے جو ہیں ان میں ہم امن کی بات کریں، تاکہ ہمارے جو تجارتی قافلے ہیں جی ان کا بھی آنا جانا دیگر ممالک کے ساتھ، اور پھر جو بیت اللہ کی ان کی مذہب کے مطابق جو عبادتیں تھیں جی وہ بھی صحیح معنوں میں ہو سکیں۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے اس کو برقرار رکھا، جو حرمت والے مہینے تھے ان کو۔ جہاں تک محرم الحرام شریف کی بات ہے، تو محرم الحرام شریف جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، فرمایا گیا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 2 طبقے یہاں پائے جاتے ہیں مفسرین کرام کے۔ ایک طبقہ تو یہ بات کہتا ہے کہ والفجر ولیال عشر سے مراد محرم الحرام کی شروع کی 10 راتیں ہیں، اللہ پاک جو ہے اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ ذی الحج کی 10 راتوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تاہم ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، جی اور محرم الحرام کا جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم اس سے تھوڑا سا قطع نظر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری قربانیوں کا اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے، جی کہ جیسے ہمیں محرم الحرام کے اندر ابتدا سے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، اور سیدنا امام علی مقام اور آپ کے رفقاء کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو طلب کیا گیا، اور جی جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ دونوں مہینے شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ صاحب روح البیان یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے، اور اسلام کی انتہا بھی قربانیوں سے ہے۔ جی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی ذکر کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ محرم الحرام کے روزہ رکھا کرتے جی تھے، اور بالخصوص عاشورہ کا، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے۔ جی اور پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کو اللہ پاک نے فرض کر دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، اور جو چاہتا ہے وہ عاشورہ کے روزے کو ترک کر دے۔ حضرت مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ آپ کے سوال کی دوسری شق یہ ہے
کہ اس کا استقبال کیسے کیا جائے. جی. تو اس کا استقبال عبادت کے ذریعے کیا جائے، تسبیح اور تحلیل کے ذریعے کیا جائے، اور مزید یہ ہے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی قربانیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے. کیونکہ جب ہم امام علی مقام کو اور محرم کو پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 6 ماہ کے بچوں کی شہادتیں بھی نظر آتی ہیں، اور وہاں حضرت زینب کے سہارے کا اٹھ جانا بھی نظر آتا ہے، اور حضرت بانو رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آنچل ہے اسے ویران ہونا بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جب آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا گیا تو وہاں ہمیں سجدہ بھی نظر آتا ہے. اور پھر جب نیزوں پر بلند کیا گیا تو وہاں ہمیں قرآن کریم کی آیت جو ہے، قرآن کریم کی تلاوت سورہ کاف کی، یہ بھی ہمیں پڑھتے ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر کس طریقے سے پورے خاندان کو اسلام کے نام پر قربان کرنے کے بعد امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کو جو ہے وہ سربلند کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانیاں دیں. تو الغرض محرم کو اگر ہم پڑھیں گے تو محرم قربانی کا تقاضا کرتا ہے. تو جو قوم فجر کی نماز نہیں پڑھتی، عشاء کی نماز نہیں پڑھتی، اس قوم کے سامنے میری بہن اگر ہم بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ محرم جو ہے یہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے، محرم مظلوم کے حق میں آواز کو بلند کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور اس سے آگے جائیں تو جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کا جو ایک منصب تھا، اشتراکی منصب، وہ یہ تھا اللہ کی توحید اور رسالت کے بعد کہ ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو سمجھایا، وہ ظالم تھا، اس کے خلاف آپ نے کلمہ حق بلند کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ظالمین کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کو جو ہے وہ بلند کیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں تشریف لانے کے بعد وہ قوم کہ جو اتنی گر چکی تھی کہ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے زمین میں زندہ درگور کر دیتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پالا بھی، آپ کی تربیت بھی فرمائی، اور آپ کی انگلی پکڑ کے مکہ کے بازاروں میں اور مکہ کی گلیوں میں آپ چلے بھی کہ یہ بیٹیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، انہیں زندہ درگور نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں پالا جاتا ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے. جب ہم اس سے پیچھے آتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقت کے یزید کے خلاف کلمہ حق خالی بلند ہی نہیں کیا بلکہ اپنی جان دے کر حق کو جو ہے وہ بلند کر دیا اور باطل کو جو ہے سرنگو کر دیا. تو بدر کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر کربلا کی زمین کے اندر اس آیت کا مکمل مصداق نظر آیا، وہ یہ ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نے جانا ہی تھا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ محرم الحرام کا مہینہ تسبیح اور تحلیل کا مہینہ ہے، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، مظلوم کے سہارے کا مہینہ ہے، اسلام کی آبیاری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مہینہ ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کی مفتی صاحب. یہ مہینہ جہاں تک میرا تھوڑا سا علم ہے تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جو روایات ہیں کتابوں سے ملتی ہیں، تاریخی آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے نکالی گئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور محرم کو اول دن سے ہی جو ہے وہ فضیلت اور عظمت اور شان حاصل ہے. اور اس پہ مزید آپ سے ہم بات بھی کریں گے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ اس کا جو ہے تقدس کس طرح قائم رکھنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم بینگ اے مسلم. آپ نے سب سے بڑی بات تو یہی کہی کہ جو قوم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے اس کی پابند نہیں ہوتی اور اس کا خیال نہیں رکھتی، تو اس میں ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ جب یہ محرم الحرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کو سوچیں سمجھیں تو بہتر سے بہتر جو ہے ان دنوں کو گزاریں. تو یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
जी, ब्रेक से आगे वापस और बात हो रही है मुहर्रम उल हराम के महीने की आमद है और उसमें किस तरह जो है उसकी तकद्दुस और तकाज़े हैं जिनको हमें बीइंग ए मुस्लिम पूरा करना है। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि कौन से तकाज़े हैं, कौन सी फजीलतें हैं जो हम इस जो महीना है मुहर्रम का उससे उठा सकते हैं। तो अभी मुफ्ती साहब अभी आप अपने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि सबसे पहले तो नमाज एक ऐसी चीज़ है जो मुझे याद पड़ता है कि माँ बाप जो हैं सबसे पहले अपने बच्चे को जो है यही चीज़ सिखाते हैं और 7 साल की उम्र तक के। मैं इस पे इतना ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ज़रूर ये बात ऐड करूँगी कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को कोई अच्छी तरीके से एक मिसाल से समझा देना कोई बात, तो वो उसको उस तरीके से पूरा करता है। यहाँ मैं अपनी वालदा की बात करूंगी। उन्होंने जब बचपन में मैं नमाज़ पढ़ती थी तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कोई नमाज कज़ा हो जाती थी और मैं या इशा की या मगरिब की नमाज के बाद में सोने चली जाती थी, तो उनका पता ही क्या कहना होता था। उन्होंने मुझे हमेशा इस तरह कह के मेरी 5 नमाज़ें कंप्लीट कराई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है कि वो कहती थी अगर तुमने 3 नमाज़ें पढ़ी है ना और या 4, तो वो अल्लाह ताला के पास नहीं जाएंगी जब तक तुम 5 नमाज़ें पूरी नहीं करोगी, तो तुम्हारी बाकी नमाज़ें भी यहीं रह जाएंगी। तो उसके दिन के बाद से वो उनका समझाना और जिस मोहब्बत से उन्होंने समझाया मुझे समझ आया और आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नमाज पढ़ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये है, आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से हम मोहब्बत और प्यार और खुलूस से सुबह सुबह यहाँ के बैठते हैं और ख़ास तौर से जुम्मे के दिन और जब मुफ्ती साहब आते हैं तो आपको जिस भी बारे में जो भी हमारा टॉपिक होता है समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको रिकॉल कराएं। पता तो आपको सब कुछ है, आपको रिकॉल कराएं, आपको बताएं कि आपने जागना किस तरह है, आपके पास सब कुछ आपके हाथ में, उसे हासिल कैसे करना है। तो जी, अब हम बात करेंगे कि मुहर्रम में जो है इसके आदाब और तकाजे क्या है, बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब जी, ये अच्छा सवाल है। जैसा कि हम इससे पहले बात कर चुके कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। मुहर्रम उल हराम के आदाब का तकाज़े ये हैं कि जहाँ मुहर्रम उल हराम में इबादत का सवाब ज़्यादा होता है, वहाँ ही गुनाह का अज़ाब भी बढ़ जाता है। जैसे कि उलमा ने लिखा है कि जैसे शब बारात हो गई, लैलतुल क़द्र हो गई और मुहर्रम उल हराम के महीने हैं, या फिर हम हरम पाक में जाते हैं तो वहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख तक हो जाता है। तो मुहर्रम में सवाब बढ़ जाता है, रमज़ान में बढ़ जाता है। जहाँ ये सवाब बढ़ता है तो अगर कोई बंदा इसके तक़द्दुस का ख़याल नहीं रखता है, उसमें गैर शरई काम करता है या गुनाहों में मुलव्विस रहता है, तो फिर उसकी गिरफ्त भी उतनी ही मज़बूत हो जाती है। यानी कि एक ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे, ये एक अलग मामला है, और एक ये है कि वो महीना कि जिसमें इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे ख़ानदान की क़ुरबानियाँ हैं और आप उसके तक़द्दुस को पायमाल कर रहे हैं, आप उसमें डकैतियाँ कर रहे हैं, आप उसमें क़त्ल व गारत कर रहे हैं, उसमें आप ग़ीबत कर रहे हैं, उसमें आप नाप तोल के अंदर जो है वो कमी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जो है बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। यानी कि सब्र कहीं भी हमें नज़र नहीं आता, घरों में नहीं आता, वालिदैन में नहीं आता, बीवी में, शौहर में, बच्चों में। हालांकि इमाम अली मकाम ने जहाँ इतनी सारी क़ुरबानियाँ दी हैं, वहाँ आपका सबसे बड़ा जो तुर्रा इम्तियाज़ है, यानी कि आपकी वो शान जो आपको यजीदियों से मुमताज़ करती है। वैसे तो बहुत सारी शानें, मगर उनमें से एक सब्र है। क्योंकि जब हम करबला में देखते हैं तो करबला में यजीदियों खेमों के अंदर भी अज़ान भी है, नमाज भी है, मगर अगर सब्र नज़र आ रहा है तो वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में नज़र आ रहा है। और कुरान करीम वाज़ेह तौर पर ये बात कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। या अल्लाह हम नमाज से और सब्र से मदद तलब करें, मगर तेरी मायत किसके साथ है? फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इस महीने के अंदर इबादत की जाएँ, और अगर इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम जो गैर शरई काम हैं, गैर मुनासिब काम हैं, जो आदाब के ख़िलाफ़ हैं, उनसे बचा जाए। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात आपने कही कि हमें औलाद को नमाज के हवाले से आपने अपनी वालदा की माशाल्लाह अच्छी बात बताई। और इसमें यह है कि जब माँ और बाप ख़ुद बच्चे के सामने मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो देख कर नमाज़ पढ़ेंगे। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस पाक है, आपने फरमाया कि फ़राइज़ मर्दों को चाहिए कि वो मसाजिद में अदा करें और सुनन और नवाफिल जो है वो अपने घरों में अदा करें। और उसकी एक वजह यह बयान की गई है, जब किसी बच्चे या बच्ची का बाप अपने घर में नमाज़ पढ़ेगा तो उसको देख कर उसकी औलाद का मिजाज बनेगा और वो उस तरीके से नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे। दूसरा, मुहर्रम उल हराम का एक और तकाज़ा भी है, वो ये है कि गुरबा और मसाकीन पर ख़र्च करें। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक आपकी सीरत का हसीन पहलू ये भी है कि आप सबसे ज़्यादा सखी भी थे,
اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، مطلب یکم محرم الحرام سے ہی قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، جیسے کہ میں نے اپنے جی جس طرح رمضان میں پڑھتے ہیں، میں نے پچھلے اپنے اس میں کہا، آپ کے پروگرام میں شروع میں کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب آپ کے تن مبارک سے جدا کیا گیا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، تو ہم اگر 7 منزلیں، ایک منزل ہر روز نہیں پڑھ سکتے، 5 پارے مشکل ہو جاتے ہیں، تو یکم سے اہتمام کریں کہ ہم محرم الحرام میں ایک پارہ پڑھیں، صبح ایک شام، یا آدھا صبح آدھا شام. آپ اپنے معمولات کو ڈیسائیڈ کر لیں، اس میں وقت نکالیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے جو رفقا ہیں ان کو پہنچائیں. یہ یاد رکھ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے بھیجے ہوئے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ جو امام کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم الحرام میں ویسے ہر روز نشست کرنی چاہیے، مگر محرم الحرام میں اہتمام کے ساتھ نشست کریں کہ اپنے بیٹے کو امام علی مقام کی قربانیوں کا بتائیں اور سیرت کا مطالعہ کرائیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے 17 افراد گئے ہیں تو ان کے نام کیا ہیں، آپ کی زوجہ کا نام کیا ہے، آپ کی سسٹر کا نام کیا ہے. اپنے بچوں کو یہ باور کرائیں کہ اسلام کے لیے امام علی مقام نے اپنے 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروا دیا. اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ محرم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسل پاک اس شہادتوں کے بعد امام زین العابدین سے، امام حسین کے حوالے سے، اور امام حسن مثنیٰ سے امام حسن کے حوالے سے چلی ہے، یعنی کہ حسنی اور حسینی سادات ہیں. اور پھر اس سلسلے کو مطالعہ کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے کے جائیں. یاد رکھ لیجئے کہ اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے محبت بڑھتی ہے، رغبت بڑھتی ہے، پھر ان کی سیرت کو اپنانے کا بھی ہمیں موقع میسر آتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو خود بھی ان سچے لوگوں کی چیزوں کو پڑھیے، ان کو اصالِ ثواب بھی کریں اور صدقہ اور خیرات بھی کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو میں نے آ کے آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ. اور فرمایا اس کے بعد میں نے 3 باتیں سنی. پہلی بات میں نے یہ سنی کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو، اور پھر جب سارے لوگ رات کو سو جائیں تو اللہ کے لیے نفل نماز پڑھو، یعنی عبادت کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو محرم الحرام کے اندر آپ اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی اور دیگر کے لیے بھی. ایک چیز جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے علماء ہوں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ محراب سے اس قسم کی باتیں بیان کی جائیں کہ جس کے اندر امت کی وحدت کا کوئی جو ہے اس میں سما پیدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتشار کی کوئی کیفیت پیدا ہو، بلکہ امام علی مقام کی جو ہے وہ قربانیوں کا ذکر کریں اور آپ کو اصالِ ثواب کریں. تو رمضان میں روزے کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے نا. تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد چونکہ محرم الحرام پہلے سے تو فضیلت کا حامل ہے، مگر اس کو جو شہرت ملی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بعد جو ہے، جیسے کہ کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ امام علی مقام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ویسے سال کے 12 مہینے ہی تجارت میں ہمیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور بالخصوص اس میں نظر و نیاز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے یہ کچن والے حضرات کیا ہیں، ان کی بھی موجی ہو جاتی ہیں، پھر اپنی منمانیاں کرتے ہیں، چیزوں کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر اس میں معیار گرا دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کے پروگرام سے اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہمارے یہ جو لوگ محرم الحرام کے لیے لنگر وغیرہ بناتے ہیں، ان کے معیار کا بھی خیال رکھیں اور ان کا جو میٹیریل کا سسٹم ہے وہ پورا کا پورا دیں. دیکھیں اگر آپ امام علی مقام کے لیے لنگر بنا کے کسی محفل کو دے رہے ہیں اور اس کے اندر بھی اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یقین جانیے کہ پھر آپ سے زیادہ میں کیا کہوں کہ بدبخت کا ہوں یا بدقسمت کا ہوں یا بد نصیب کا ہوں. ویسے قرآن میں تو آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، مگر جب وہ ایسے اعمال کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ بد نصیب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم محفل کرتے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ گلی کوچوں میں اس انداز سے کریں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بہت جاری اچھی بات رہے، کہی آپ نے۔ اور جو ہے کیا نام ہے ہماری محافل بھی جو ہیں تقدس کے ساتھ ہوں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مساجد کے اندر امام بارگاہوں میں محفل سجائیں، اور جہاں خواتین کا باپردہ اہتمام ہوتا ہے وہاں ہم شرکت کریں، اور امام علی مقام کی قربانیوں کو پڑھیں، سمجھیں اور دیکھیں، اور اپنے اندر ایک جو ہے وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور جبھی ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ مفتی صاحب ہم بریک لینے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ سب سے پہلے شروع میں تو وہی بات کی کہ نماز قائم کریں، اور پھر صبر کی بات کی، جس میں اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہر وقت یہ چیز جو یہ مہینہ ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ سجدے میں گردن کٹائی محمد کے پیارے نواسے نے۔ پھر صبر کی بات کریں تو ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری، انہوں نے اس پہ صبر کیا تو انہیں شفا دی اللہ نے۔ تو صبر تو ایسی چیز ہے، جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے بہتر سے بہتر شکل میں آ کے ملتی ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پر بات ہوگی محرم کے حوالے سے ہی، اور ہمیں جو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو جو ہے صاف رکھنا ہے، وہ کس طرح رکھنا ہے، یہ سب ہمیں بتائیں گے مفتی صاحب۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اس کی اہمیت، فضیلت، تقدس، تقاضے بینگ اے مسلم ہمارے اوپر کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ سب کچھ تو صحیح ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہونے کے ناطے چلو ہم کوئی مہینہ آتا ہے یا ہمارا جو اسلامی کیلنڈر جب آغاز ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خود بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم احترام کریں، لیکن بہت ساری تلخ حقیقتیں جو اس کا آپ نے ابھی بیان کیا۔ آپ نے ایک عبادت تو بتائی کہ نمازیں تو چلیں ہمارا ہے کہ نماز پڑھیں تو وہ روح کی غذا ہے نا ہماری، جی جی، پھر روزہ رکھنا ہمارے جسم کے لیے بہت اچھا ہے، آپ قرآن کی کی ہیلتھ کے تلاوت لیے ہے، بہت اچھا ہے، جی قرآن کی تلاوت۔ لیکن اس کے علاوہ اور کیا تقاضے ہیں، اور کیا احکامات ہیں جو ہم محرم کے مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے، خاص طور سے یہ 10 دن جو ہیں اس میں ہماری عبادات کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جی، ایک تو میں نے یہ بتایا کہ نماز پڑھی جائے، اور دوسرا یہ بتایا کہ روزہ رکھا جائے، اور تیسرا یہ بتایا میں نے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، اور چوتھا میں نے یہ بتایا کہ امام علی مقام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کے رفقا کا، جی اور پانچواں میں نے یہ بتایا کہ صبر کیا جائے، چھٹا میں نے یہ بتایا کہ اللہ کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہا جائے۔ تو اس طرح کئی باتیں تو تقریباً ہم بتا چکے ہیں، اور پھر اس میں جو ہم نے یہ بتایا کہ جو خرابیوں پر بات کی کہ مجالس کو کیسے منعقد کرنا چاہیے، اور ان محفل کے لیے جب لنگر کا آرڈر کیا جاتا ہے تو ہمارے کچن والے حضرات ان کو کیا کرنا چاہیے، جی یہ تمام باتیں ہوگی۔ ایک بات میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ قیامت جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی، اور وہ محرم الحرام کے مہینے میں قائم ہوگی، تو ہمارا ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے اخروی دنیا کی جانب۔ جی تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو آخرت کی یاد دلاتا ہے، یعنی کہ قبر کی یاد دلاتا ہے، عالم برزخ کی، اور قرآن کریم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس بات میں نظر کریں کہ انہوں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو آپ کو جیسے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے علی اصغر کی سیرت کو سامنے رکھیں، تو پھر اپنے بیٹوں میں دیکھیں کہ میرا اور آپ کا بیٹا کہاں کھڑا ہے، وہ تو شہادت چلی گئی، تو ہم نے اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر حضرت زینب کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو کیا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم امام علی مقام کی جو صاحبزادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کو بدلنا یہ اگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ایک جو چھوٹی سی ریاست ہے ہمارے گھر کے اندر، ہم اس کو تو بدل سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بچی محرم الحرام کے اندر بھی دینی احکامات کی پابندی نہیں کر رہی، ہمارا بیٹا جو ہے وہ دینی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، ہم خود جو ہے وہ دینی احکام کی پابندی نہیں کر رہے، کیا یہی تو نہیں کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر رو بھی لیں گے، دھو بھی لیں گے، اس کے بعد ہماری اپنے مزاج کے اندر کیسے کیا اترا ہے، یعنی کہ ہم امام علی مقام کی قربانیوں کا ذکر تو کر لیتے ہیں، مگر اس کی جو روح ہے، اصل چیز ہے، اس کو ہم اپنے اندر
نہیں اتارتے وہ ہمارے اندر اترنی چاہیے، اور خالی محرم الحرام میں ہی نہیں بلکہ 12 مہینوں کے اندر ہمیں حسینی رہنا چاہیے۔ اور حسینی کا مطلب یہ ہے کہ ہر منکر چیز سے دور رہنا ہے اور ہر نیکی والی چیز کو جو ہے یہ حاصل کرنا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے۔ دیکھیں نا امام علی مقام کی جو موت ہے، آپ کا وصال مبارک ہے، وہ شہادت ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا بابت تمنے للشہادت، حضور شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور کیسے کہتے تھے؟ اقاتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں سامعین کو اور ناظرین کو کہ جو بندہ شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے نبی کی سنت سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بھی اچھا کرتا ہے۔ بس جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان پر جس کی موت آ گئی، سمجھ لیں کہ اس کا عالم برزخ بھی اچھا ہے اور آخرت بھی اچھی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو اس آخری موقع پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم آخرت کو یاد کریں گے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ لو۔ اگر یہ کیفیت طاری نہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ بات آ جائے گی، ہم پکے نمازی بھی بن جائیں گے، اچھے تاجر بھی بن جائیں گے، اچھے وکیل بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور امام علی مقام کی قربانیوں کے وسیلہ سے ہماری قوم کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، اور مفتی صاحب آپ کو یہاں پہ میں کہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور بہت اچھا آپ نے بیان جو ہے کیا، اور ساتھ میں تمام محرم کے تقاضے، اہمیت، فضیلت پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ آپ نے جو دعا کی بات کی ہے نا، وہ واقعی میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ دعا ایسے کرنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اسے قبول کروا لیں۔ تو یہاں پہ سم اپ اس طرح ہی کروں گی، پہلے آپ کو تھینک یو، اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہنا حبیبہ ثنا خواں ہیں، بہت اچھی آپ کی آواز ہے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی، اور ابھی پھر آپ ہمیں کلام جو ہے سنائیں گی، لیکن اپنی بات تھوڑی سی آپ سے ضرور یہاں پہ کروں گی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ یا زبان سے جو ہے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے دوسروں کو جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کی شیورٹی ہو۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے یہاں لیں گے اجازت، اور